نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان او كما قال عليه الصلاه والسلام. محترم سامعین گرامی، دین اسلام، مذہب اسلام پاکی کا بڑا خیال رکھتا ہے اور اس کا بہت بڑا مرتبہ اور اس یعنی کہ پاکی کی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کا تذکرہ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا جو کوئی شخص اپنے اندر پاکی کا خیال رکھتا ہے، پاکی کا لحاظ رکھتا ہے، اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے، اپنے لباس کو پاک رکھتا ہے اور اسی طرح یعنی کہ اس چیز کا اہتمام کرتا ہے، ہمیشہ باوضو کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے اور اللہ کا پسندیدہ بندہ یہ شخص بن جاتا ہے جو طہارت حاصل کرنے والا ہے، پاکی حاصل کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو بیان فرمایا ہے کہ الطہور شطر الایمان، کے پاکی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ تو اس چیز کی جو فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ دین و اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے اور پاکیزگی کو دین اسلام کے اندر جو ہے وہ کیا پسند کیا گیا ہے اور اس کے اندر اس چیز کا بڑا لحاظ رکھا گیا۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ حدیث قدسی کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات خوبصورت ہے، اللہ کی ذات حسین ہے اور خوبصورتی کو، جمال کو اللہ کی ذات پسند فرماتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو خوبصورتی پسند ہے، اللہ تبارک و تعالی خود جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا اچھا رہنا، اچھا لباس پہننا، پاک صاف رہنا، طہارت کے ساتھ رہنا، باوضو رہنا، اس کے اندر بھی یہ چیزیں داخل ہو گئی اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی یعنی کہ پسندیدہ چیز کو قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو بیان فرمایا۔ تو ہم لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ اسلام لایا ہے، ایمان کو ہم نے قبول کیا ہے، تو اب ہم جو ہمارے اوپر جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ انسان اپنے جو ہے وہ جسم کو بھی یعنی کہ لباس کو بھی پاک و صاف رکھے، اپنے جسم کو بھی پاک اور صاف رکھے، اسی طرح دنیا کی زندگی بھی اچھے طریقے سے گزارے، پاک صاف رہ کر گزارے۔ اور دین اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، یہ ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ انسان اپنے جسم کو بھی پاک رکھے، اپنے لباس کو بھی پاک رکھے، اپنے معاشرے کو پاک رکھے گندی چیزوں سے، اور اسی طرح صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھا جائے، گندی چیزوں سے پرہیز کی جائے، گندگی سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اسی کا معنی جو ہے وہ طہارت رکھا گیا ہے۔ طہارت کے لغوی معنی جو ہے وہ یہ طہارت، لفظ طہارت طہور یطہر باب کروم سے آتا ہے یہ، جس کا لغوی معنی مطلقاً معنی جو ہے مطلقاً پاکیزگی اور صفائی کا آیا ہے، لیکن شرع کے اندر اور فقہ کے اندر اس کے جو ہے وہ مختلف معنی اور مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب اور خلاصہ یہ کہ انسان ہر قسم کی نجاست سے بچے، خبث سے بچے اور جو ہے وہ گندگی سے بچے، یعنی کہ حدث سے بچنا، محفوظ رہنا، اس چیز کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے کہ جیسے ہی انسان کو حدث لاحق ہو جائے، حدث سے اصغر ہو جائے، یعنی انسان کا وضو جب ٹوٹ جائے تو انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ اب جائے اور جا کر وضو کرے، اس کے بعد آ کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی اہم ترین عبادت یعنی نماز پڑھے۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو تمام عبادتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ نماز ہمارے کب قبول ہوگی؟ اس کے لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے آغاز کے اندر ایک حدیث کو بیان کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر طہارت کے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں نماز قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری نماز تبھی قابل قبول ہوگی، ہماری نماز تبھی درست ہوگی جب ہم وضو کے ساتھ جا کر نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کو حدث اکبر لاحق ہو، یعنی اگر جو ہے کسی کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہو، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پہلے غسل کرے اور غسل کر کے پاک و صاف ہو کر اس کے بعد اللہ کے گھر کی طرف آئے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت یعنی نماز، جو اللہ کی خاص اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو بطور خاص اور تحفے کے اندر اس عبادت کو یعنی کہ پیش کیا ہے، اس نماز کو ادا کرے۔ تو نماز کی ادائیگی کے لیے حدثوں سے پاک ہونا لازمی ہے، حدث اصغر سے بھی پاک ہونا لازم ہے اور حدث اکبر سے بھی پاک ہونا لازم ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ باوضو ہو کر نماز پڑھے، پاکی کی حالت کے اندر نماز پڑھے تو یہ نماز قابل قبول ہوگی، اور اگر انسان بغیر وضو کے نماز ادا کرے گا تو اس کے حوالے سے اسی روایت کے اندر لا تقبل الصلاۃ جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس کا معنی محدثین اور فقہاء نے اس کا معنی یہ لکھا ہے لا تصح، یعنی اس کی نماز درست نہیں ہوگی بغیر طہارت کے، یعنی کہ طہارت کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ تو لہٰذا حدثوں سے پاک ہونا بھی لازم ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ نماز کے شرائط کے اندر، نماز کے ارکان کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ ہمارا لباس بھی جو ہے وہ پاک ہو، ہمارا جسم بھی پاک ہو، اور جس جگہ پر ہم نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، تب ہماری نماز قابل قبول ہے، اور اگر وہ جگہ ناپاک ہے تو ہماری نماز درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ لباس اگر ناپاک ہے تو ہماری نماز ٹھیک نہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ جسم اگر ہمارا ناپاک ہے اور ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی، لا تصح، نماز درست نہیں، اس لیے کہ ہمارا جسم ناپاک ہے، اس لیے کہ ہمارا لباس ناپاک ہے۔ تو لہٰذا سب سے زیادہ ضروری چیز وہ پاک اور صاف ہونا ہے، اپنے لباس کو بھی اچھا رکھنا ہے، اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ یہ چیزیں اس کے اندر یعنی کہ طہارت کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، پاکی کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، اور جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اس کے لیے بڑی بڑی فضیلتیں بھی وارد ہوئی ہیں، اور یہ بھی طہارت کے اندر پاکی اور صفائی اور ستھرائی کے اندر یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنا یعنی کہ قرب عطا فرماتے ہیں، اس بندے سے اللہ کی ذات محبت فرماتی ہے، اور یہ شخص اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے، جیسا کہ اس یعنی کہ آیت مبارکہ کے اندر اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی پاک اور صاف رہنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو یعنی کہ پاکی کا اور صفائی اور ستھرائی کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو اس طہارت کا دوسرا معنی جو دیگر علماء کرام رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے حجت الاسلام رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت لکھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ظاہر کو بھی پاک اور صاف رکھے، اسی طرح انسان اپنے باطن کو بھی پاک اور صاف رکھے، اور اس کے دیگر جو ہے وہ مرتبے انہوں نے بیان فرمائے، جس کا مطلب یہ کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بھی پاک اور صاف رکھے، اور اسی طرح دیگر علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ طہارت اسے بھی کہا جاتا ہے کہ نمبر 1 سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو کفر اور شرک سے پاک رکھے، اور نمبر 2 دوسری چیز یہ کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے، فسق اور فجور سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہر قسم کے گناہوں سے انسان اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے، چاہے ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو، ہر اعتبار سے انسان اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے، اور اسی طرح جو ہے وہ اگر انسان کے جسم پر کوئی نجاست اور کوئی ناپاکی لگ جائے تو اس کو بھی پاک اور صاف رکھے۔ یہ بہت سارے مراتب ہیں اس کے، جن مرتبوں سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے، جن کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے وہ پاک اور صاف رہ کر اپنی زندگی گزارے تو وہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا۔ اسی طرح اسی یعنی کہ پاکی کو اور اسی طرح اس چیز کی فضیلت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا کہ جو ہے وہ پاکی حاصل کرنا، اس کو نصف آدھا ایمان قرار دیا گیا۔ اس کو آدھا ایمان کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص انسان کفر کی حالت کے اندر ہو، پھر جب وہ اسلام کو قبول کر لے، ایمان لے آئے، تو جیسے ہی وہ ایمان لے آئے گا
تو ایمان لانے سے پہلے یعنی کفر کی حالت کے سابقہ جو اس کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو کیا فرما دیتے ہیں؟ منہدم فرما دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، جیسا کہ گویا وہ ابھی تازہ تازہ پیدا ہوا ہے ماں کے پیٹ سے۔ تو یہ فضیلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ایمان لانے کی برکت سے عطا فرمائی کہ جیسے ہی کوئی بندہ اسلام کو، دین کو قبول فرماتا ہے، قبول کرتا ہے، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایمان لانا گویا کہ سارے گناہوں کو ختم کرنے والی چیز ہے، سارے گناہوں کو مٹا دینے والی چیز ہے، سارے گناہوں کو منہدم کرنے والی چیز ہے، گرا دینے والی چیز ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ جو ہے وہ پاکی حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو اس کے بھی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کے صغیرہ گناہوں کا معاف ہو جانا اس کو آدھا علم، آدھا ایمان قرار دیا گیا۔ پاکی حاصل کرنا، وضو کرنا، اس کو جو ہے وہ آدھا اور نصف ایمان اس لیے قرار دیا گیا کہ جیسے ہی انسان جو ہے وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے جیسے وضو کرتا جاتا ہے۔ جتنے بھی اس کے اعضاء وضو ہیں جب ان پر پانی لگتا ہے، پہنچتا ہے، پانی لگ کر نیچے گرتا ہے، تو اس پانی کے ساتھ ساتھ انسان کے ان اعضاء کے جو گناہ ہیں، جن اعضاء کے ذریعے سے انسان نے جو صغیرہ گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ ایمان یعنی کہ ایمان کا آدھا حصہ پاکی حاصل کرنے کو قرار دیا گیا، وضو کرنے کو قرار دیا گیا کہ انسان جیسے وضو کرے گا، جیسے جو ہے وہ اپنے اعضاء وضو کو دھوئے گا، ایسے ہی ان اعضاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صغیر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ فضیلت جو ہے یہ پاکی حاصل کرنے کے ذریعے سے حاصل ہوئی، یعنی کہ آدھا ایمان جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ صرف پاکی حاصل کرنے کی بدولت حاصل ہو رہا ہے۔ یہ پاکی کی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ اسلام تو ایک پاکیزہ مذہب ہے اور اس کے اندر پاکیزگی کو پسند کیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے واسطے سے اس چیز کو واضح فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو عملاً کر کے دکھایا کہ انسان اپنے معاشرے کو کیسے پاک اور صاف رکھ سکتا ہے، انسان جو ہے اپنی زندگی کیسے پاک اور صاف طریقے سے گزار سکتا ہے، جس کے اسباب اور جس کے یعنی کہ متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی طرف دیکھا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ افعال کی طرف یہ بات یہ سوچ اور غور و فکر کی جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال پاکیزگی کے متعلق کس طرح تھے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کی طرف کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال اور اعمال اس جو ہے وہ پاکی کے متعلق کیا تھے، جس کی تشریح یعنی کہ جس سے ہمیں اس چیز کا علم حاصل ہو جائے، جس سے ہمیں اس چیز کی وضاحت حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کھڑے ہوئے پانی کے اندر جو ہے وہ پیشاب نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کھڑے ہوئے پانی کے اندر انسان پیشاب کرے گا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو یعنی کہ ناپاکی سے بچنے کے لیے اس چیز کو بیان کیا، اور حتیٰ کہ اس کے جو ہے وہ دوسری چیزیں اس کے اندر بھی بیان فرمائی۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص تم میں سے قضائے حاجت کے لیے جائے تو اس کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے نرم جگہ تلاش کرے۔ وجہ یہ تاکہ جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹے ہمارے جو ہے وہ جسم کو نہ لگے، ہمارے لباس کو نہ لگے۔ اس چیز کی حفاظت کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا تاکہ انسان کو یعنی کہ اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی ناپاکی نہ لگے۔ اور اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بھی وضاحت فرمائی کہ جو ہے جب کوئی بندہ قضائے حاجت کرنے جائے تو اس کو چاہیے کہ جو ہے وہ نرم جگہ اور نیچی جگہ جو ہے وہ تلاش کرے، کوئی سخت جگہ تلاش نہ کرے۔ اگر سخت جگہ اس نے تلاش کی تو اس یعنی کہ سخت جگہ کی وجہ سے پیشاب کے چھینٹے وہ ہمارے منہ پر آ کر لگیں گے اور ہمارے جسم پر لگیں گے، ہمارے لباس پر لگیں گے، جس سے جو ہے وہ ناپاکی کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے اس چیز کی بھی وضاحت فرما دی۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا استنزہوا عن البول فإنها عذاب القبر منه، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بہت سارے انسان جو ہے وہ اس چیز کے اندر احتیاط نہیں کرتے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، جس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی نقصانات ہیں اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ ناپاکی کا زیادہ جو ہے وہ یعنی کہ ناپاکی کے اندر مبتلا ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے، تو لہٰذا بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے انسان بچے، اگر نہیں بچے گا تو اس روایت کی طرف دیکھا جائے کہ اس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم فرمایا، کیونکہ اگر کوئی بندہ ان چیزوں سے نہیں بچے گا یعنی پاکائی کی طرف نہیں آئے گا تو عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں پاکی اختیار کرنی ہے تاکہ جو ہے وہ ہم عذاب قبر سے بچ سکیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ہمیں پاک اور صاف رہنا ہے، ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ انسان جو ہے ایک معاشرے کے اندر اچھی زندگی گزار سکے۔ اسی طہارت کے اندر، طہارت کے معنی کے اندر ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنے ظاہر و باطن کو بھی پاک اور صاف رکھے، یعنی کہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہر ایک سے پیش آئے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اخلاق کے یعنی کہ حمیدہ پیدا کرے، اخلاق کے رذیلہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے، یعنی کہ انسان کے اندر حسد بھی نہ ہو اور اسی طرح بغض سے بھی بچے اور ہر قسم کے گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے، تو یہ انسان کامل انسان ہے اور اس کا ایمان اور اس کا اسلام کامل ایمان والا شخص کہلائے گا۔ اور اس کا اسلام یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ حکم ارشاد فرمایا کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، تو ہمیں مکمل طریقے سے داخل ہونا ہے تو ان ساری چیزوں کا لحاظ کرنا پڑے گا، ان ساری چیزوں کی طرف دیکھنا پڑے گا، اور ان سب چیزوں کا لحاظ کرنا ایک پاکیزہ بندے کے لیے، ایک مسلمان شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو، مسلمانوں کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پاکیزہ معاشرہ عطا فرمایا اور ہر چیز کو بیان فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیت الخلا کے اندر جائے تو اس کی کیا سنتیں ہیں، اس پر عمل کر کے اس کے بعد جو ہے وہ بیت الخلا کے اندر داخل ہو۔ اسی طرح جو ہے جب انسان بیت الخلا سے باہر نکلے تو اس کی بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی اور اس کی بھی سنتیں بتائی کہ اس طریقے سے آپ اندر جاؤ اور اس طریقے سے آپ جو ہے وہ باہر نکلو۔ اسی طرح ہر چیز کو بیان کیا ہے، نجاست کی اقسام کو بیان کیا ہے، نجاست حقیقیہ ہے، نجاست حکمیہ ہے، ان چیزوں سے انسان بچے، یعنی کہ جو ہے وہ اگر نجاست لگ جائے ہمیں، چاہے وہ نجاست ظاہری ہو یا باطنی ہو، یعنی ایسی نجاست ہو، ایسی ناپاکی ہو کہ جو ہمیں یعنی کہ بظاہر دکھنے میں نظر آ رہی ہے اور وہ ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہمیں پاک اور صاف کرنا ہے۔ اور اسی طرح کچھ نجاستیں اور کچھ ناپاکیاں ایسی ہیں جو ہمیں ظاہر معلوم نہیں ہوتی لیکن وہ بھی ناپاکی کے حکم میں ہوتی ہے، شریعت نے اس کو ناپاکی کا حکم دیا ہے، تو ان چیزوں سے بھی جو ہے وہ انسان بچے۔ جب وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں، جب وہ چیزیں لگ جائیں تو انسان کو ان ناپاکیوں سے بھی بچنا ہے۔ اور اسی طرح یعنی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل تفصیل بھی واضح فرما دی، اور اسی طرح انسان کو ایک پاکیزہ معاشرہ دیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ سکھلایا۔ اس یعنی کہ اس کی تفصیل کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ آتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ہاتھ برتن کے اندر داخل نہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ این باطن، پتہ نہیں کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری، اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری، جس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہو اور یہ ہاتھ اس ناپاکی کے اندر ٹچ ہو گیا ہو، جس سے یہ ہاتھ اور یہ انگلیاں ناپاک ہو گئی ہوں، اور ہم جو ہے وہ پانی کے اندر داخل کریں، یعنی کہ برتن کے اندر یہ انگلیاں داخل کریں تو برتن کے اندر جو پانی ہے وہ سارا پانی جب ناپاک ہو جائے تو ہم اس سے کیسے پاکی حاصل کریں گے؟ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ حکم عطا فرمایا کہ جب انسان نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ جو ہے وہ برتن کے اندر داخل نہ کرے، بلکہ کسی طریقے سے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، پاک اور صاف کرے۔ جب 3 مرتبہ ہم ان ہاتھوں کو دھو لیں گے تو اب یہ ہاتھ کیا ہو گئے؟ پاک ہو گئے۔ جب
ذریعے ہاتھ پاک ہو گئے تو اب ہم جو ہے ان ہاتھوں کو یعنی کہ برتن کے اندر داخل کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ کیا پتا کہ رات کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی چیز لگ گئی جو ناپاک چیز تھی، مثال کے طور پر کوئی زخم تھا انسان کے جسم کے اندر اور رات کو اس زخم سے خون بہ پڑا اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کے ہاتھ اس زخم کے اوپر ٹچ ہو چکے ہیں اور وہ خون یا جو ہے وہ پیپ انسان کے جو ہے وہ اعضاء کے اندر، ہاتھوں کے اندر وہ چیزیں لگ چکی ہے، ناپاک چیزیں، اور وہی ناپاک چیز ہم جو ہے وہ برتن کے اندر داخل کر دیں تو وہ برتن کا پانی تو ناپاک شمار ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی کا اعتبار کیا ہے، صفائی و ستھرائی کا لحاظ رکھا ہے، پاکی کا لحاظ رکھا ہے، اس لیے اس چیز کو پہلے سے ہی واضح فرما دیا۔ تو ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور ان چیزوں کی طرف غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہر ایک انسان وہ ایک اچھا انسان بنے، ظاہر بھی اس کا اچھا ہو، باطن بھی اس کا اچھا ہو، اسی طرح جو ہے وہ گناہوں سے بھی پاک اور صاف ہو، کفر اور شرک سے بھی پاک ہو، فسق و فجور سے بھی وہ انسان پاک ہو اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے، ان ناپاک چیزوں سے پاک اور صاف رکھے۔ اسی طرح جو ہے اس طہارت کا معنی خباثت کا آتا ہے، حدث کا آتا ہے، حدث لاحق ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے حدث کو دور کرے، اپنی ناپاکی کو دور کرے۔ اسی طرح کوئی گندگی لگ جائے تو اس گندگی کو دور کرے۔ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ ہم ان مثالوں کی طرف غور و فکر نہیں کرتے، ان مسائل کی طرف غور و فکر نہیں کرتے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کی جو ہے وہ جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا اور انسان جو ہے وہ ناپاکی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال اس کی واضح ہے، ایک اور مثال کے اندر جیسے اس کی یہ کہ مثال کے طور پر کسی انسان کو الٹی ہوئی، کے ہوئی، اب جیسے ہی منہ بھر کر اس کو کے ہوئی ہے، الٹی ہوئی ہے، تو اب اس کی یعنی کہ وہ الٹی جو منہ بھر کر ہوئی ہے وہ الٹی اور وہ کے ناپاک شمار ہوگی۔ وہ اگر ہمارے جسم پر لگ جائے تو وہ بھی جو ہے وہ جسم یعنی کہ ناپاک ہوگا، ہمارے جو ہے وہ لباس پر وہ چیز لگ جائے تو یہ لباس بھی ناپاک ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر وہ ہمارے ہاتھوں کے اندر لگ جائے تو وہ بھی ناپاک شمار ہوگا۔ تو یہ ہمارا چہرہ، یہ ہمارا منہ جس کے ذریعے سے یہ جو ہے وہ الٹی باہر نکلی ہے تو ہماری زبان اور ہمارا منہ بھی اس وقت ناپاک ہو جاتا ہے جب تک ہم اس کو صاف اور پاک نہ کریں۔ اس کے صاف کرنے کا طریقہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرمایا اور جو ہے اس مثال کے ذریعے سے اس چیز کی یعنی کہ وضاحت ثابت ہو جائے گی کہ ہم جو ہے وہ اس کو پاک اور صاف کریں۔ وہ ایسے پاک اور صاف کریں کہ پہلے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے اندر پانی لیں اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے جو ہے کلی کریں اور اپنے منہ کو، چہرے کو صاف کریں۔ منہ کو صاف کر لینے کے بعد اب جو ہے وہ ہم گلاس کے اندر اپنے منہ کو داخل کریں۔ اگر کوئی شخص سب سے پہلے یعنی کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اس نے منہ کو صاف نہیں کیا، سب سے پہلے الٹی ہوئی، کے ہوئی اور سب سے پہلے اس نے جو ہے اسی منہ کے ساتھ اس منہ کو گلاس کے اندر لگا دیا تو اب وہ گلاس ناپاک شمار ہوگا کیونکہ وہ ناپاکی گلاس کے ساتھ ٹچ ہو چکی ہے، گلاس کے ساتھ لاحق ہو چکی ہے، مل چکی ہے، ضم ہو چکی ہے، جس کی بنیاد پر وہ گلاس اور اس کا پانی ناپاک شمار ہوگا اور پھر ہم اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور اس چیز کی طرف ہمارا خیال نہیں جاتا۔ تو اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ جیسے جو ہے وہ اگر ہم اس طرح عمل کریں گے یعنی کہ ڈائریکٹ ہم گلاس کے اندر منہ کو داخل کریں گے تو وہ چیز جو ہے وہ ناپاک شمار ہوگی، وہ پانی ناپاک شمار ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان علیحدہ طریقے سے پہلے اپنے منہ کو صاف کرے۔ اپنے منہ کو صاف کر لینے کے بعد اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اب جو ہے بھلے آپ گلاس کے اندر منہ لگا سکتے ہیں، اب آپ کا منہ پاک ہو چکا ہے تو لہٰذا ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے اور ان مسائل کو بھی فقہاء نے ذکر کیا ہے، ان مثالوں کو فقہاء نے ذکر کیا تاکہ انسان اپنی زندگی ایک پاکیزہ طریقے سے گزار سکے اور اچھے طریقے سے نجاستوں سے دور رہ کر اور نجاستوں کو زائل کر کے پاک اور صاف رہ کر حدثوں کو زائل کر کے اچھے طریقے سے زندگی گزار سکے۔ جب اس طرح انسان زندگی گزارے گا تو اللہ کا حبیب بن جائے گا اور جب انسان پاک اور صاف رہے گا تو اللہ کا محبوب بن جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کا بھی اس شخص کو دل کرے گا۔ اس کی دل یہ چاہے گی کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، اس کا دل کے اندر اچھے خیالات پیدا ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص ناپاک رہتا ہے، کچھ لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ اکثر ناپاک رہا کرتے ہیں اور وضو بھی نہیں کرتے، غسل بھی نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا دل بھی پھر جو ہے وہ یعنی کہ اچھے خیالات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ جب ان کے دل کے اندر اچھا خیال پیدا ہوگا تو اس جو ہے وہ خیال کو
ایک طرف کر دے گا اور برے خیالات کو اس کا دل کھینچ کر لے آئے گا اور پھر یہ جو ہے وہ برے اعمال کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اور جیسے جیسے انسان جو ہے وہ ناپاکی کے اندر رہتا ہے تو ویسے ہی اس کی دل کے اندر برے خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، جس کے سبب سے بہت سارے گناہ انسان سے جو یعنی کہ ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں سے بچنا بھی طہارت کے اندر شامل ہے، کفر اور شرک سے بچنا، فسق و فجور سے بچنا اور نجاستوں سے بچنا، اپنے ظاہر اور باطن کو برائیوں سے بچانا، برے جو ہے وہ اخلاق سے بچنا، اچھے اخلاق کو پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ وضو بھی داخل ہو جاتا ہے اور پاک و صاف رہنا بھی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، غسل کرنا بھی اس کے اندر شمار ہو جاتا ہے۔ اس پاکی کا اور اس صفائی اور ستھرائی کا لحاظ تو دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا لحاظ رکھا ہے اور اس کی کتنی تلقین فرمائی ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں، ان روایات سے بھی لگا سکتے ہیں، ان فقہا کے اقوال سے بھی لگا سکتے ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ اچھا لباس پہن کر آئے، خوشبو لگا کر آئے، مسواک لگا کر آئے، اچھا اور عمدہ لباس ہو اور تیل لگانا وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں، اور غسل کر کے آنا، یعنی باوضو ہو کر پاکیزہ ہو کر اللہ کے گھر کی طرف آیا جائے۔ یہ حکم اور یہ روایت مبارکہ اور یہ فقہا اور علماء کے اقوال اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر پاکیزگی کا بڑا اہتمام اور لحاظ رکھا گیا ہے، اور یہ پاکیزگی ہمارے اندر سے اب جاتی رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن ان کا لباس بہت ہی گندا نظر آتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن ان لوگوں کو اس چیز کا بھی پتہ نہیں کہ جمعے کے دن مسواک کرنا سنت ہے۔ اسی طرح جو ہے ان لوگوں کو اس چیز کا بھی احساس نہیں ہوتا، ان لوگوں کو اس چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا جمعے کے دن جو ہے وہ غسل کرنا مستحب ہے کہ یا نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جمعے کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ آج کون سا دن ہے۔ تو لہٰذا اس چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے اور اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جب جو ہے وہ حکم دیا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ غسل کو مستحب و سنت قرار دیا گیا، اس کی وجہ اور علت یہی تھی کہ انسان سے کسی دوسرے انسان کو کسی قسم کی کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچے۔ اس ایذا سے اور اس تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم عطا فرمایا۔ تو ہمیں جو ہے اللہ کے گھروں کو بھی پاک اور صاف رکھنا ہے، اور اللہ کے گھر کے اندر جب بندہ داخل ہو تو مکمل طریقے سے پاکی حاصل کر کے صاف ستھرا ہو کر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے گھر کے اندر داخل ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو چیزیں بدبو والی چیزیں ہیں ان سے بھی جو ہے وہ فقہاء کرام منع فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو کھا کر جو ہے وہ مسجد کے اندر نہ آیا جائے جب تک کہ ہم اپنے منہ کو صاف نہ کر لیں۔ تو ان چیزوں کا جو خیال رکھا گیا ہے، ان سب چیزوں کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے، ان سب چیزوں کا تعلق پاکی کے ساتھ ہے، ان سب چیزوں کا تعلق صفائی اور ستھرائی کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو لینا چاہیے اور اس صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبی اللہ